والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید واصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترى الى ربک کیف مد الظل صلوات عزیزان محترم سامعین گرامی قدر عزاداران سید الشہداء، سورہ فرقان کی ایک آیت کی تلاوت میں نے کی اور وہی سرنامہ کلام ہے جس میں اللہ مخاطب ہو رہا ہے اپنے حبیب سے اور کہہ رہا ہے کہ علم تری الی ربک۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب صداقت ہے، قرآن کلام الہی ہے۔ قرآن کے بارے میں جتنے بھی ایمان کسی بھی مذہب فرقہ قوم کے ہیں وہ یہ تو ہو سکتے ہیں کہ قرآن کب نازل ہوا، کتنے دنوں میں نازل ہوا، کس پر نازل ہوا، لیکن ایمان سب کا یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ کلام الہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کلام الہی ہو سکتا ہے، اس سوائے اللہ کے یہ کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب مکے کے کافروں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جیسا کلام آپ اپنے خدا کا کہتے ہیں ویسا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اور عربوں کو یہ بڑا اپنی فصاحت و بلاغت پہ دعویٰ تھا کہ ہم سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی نہیں، ہم جتنی فصاحت رکھتے ہیں، جتنی بلاغت رکھتے ہیں، جتنا ہماری زبان میں جتنی روانی ہے، جتنا ہماری زبان میں فصاحت ہے وہ دنیا میں کسی میں نہیں ہے۔ تو رسول اللہ سے اللہ نے کہا تھا کہ رسول اگر یہ آ کے تجھ سے کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اگر یہ کافر تجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ یہ کلام الہی اگر اللہ کا کلام ہے، تمہارے خدا کا کلام ہے، تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، تو ان سے پھر کہو کہ یہ سورہ کوثر کی 3 آیات کے جواب میں ایک آیت ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور یہ سورہ کوثر قرآن کی بڑی عجیب صورت ہے، بھائی صاحب بڑا غور کیجئے گا اس بات پہ۔ سورہ کوثر اتنی عجیب صورت ہے کہ اس میں 2 لفظ ایسے ہیں جو قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ استعمال ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ایک دفعہ ہے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ ابتر بھی ایک ہی دفعہ ہے۔ یہ 3 آیات تھی، اور عربی شاعری کا جو انداز ہے وہ یا تو 2 مصرے ہوتے ہیں یا 4 مصرے ہوتے ہیں، 3 مصرے نہیں۔ اردو شاعری کا بھی یہی ہے، یا 2 مصرے ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں یا 6 ہوتے ہیں۔ اگر 2 ہیں تو شعر کہتے ہیں، اگر 4 ہیں تو قطع کہتے ہیں، اگر 6 ہیں تو مسدس کہتے ہیں، اگر 5 ہیں تو مخمس کہتے ہیں۔ یہ شاعری کے انداز ہے، اور قرآن 3 آیات پہ مشتمل سورہ لے کر جب انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں دعویٰ ہے تو 4تھی آیت لے آؤ۔ سب نے اپنے زور لگا لیے لیکن 4تھی آیت اس لیے نہیں لا سکے کیونکہ یہ آیتیں آئی اسی کی شان میں تھی، نہ آیت کا جواب نہ اس آیت کبریٰ کا جواب۔
یہ ان کے لیے آئی تھی، آیت بھی انہیں کے لیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ جب رسول کو یہ تانا دیا کرتے تھے عرب کے وہ جاہل بدو کہ تمہاری کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، تو آیت نازل ہوئی، اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اب اس کا ترجمہ جو بھی لے لیں، کچھ کہتے ہیں کہ کوثر عطا کی، کچھ کہتے ہیں اولاد کثیر عطا کی، ہم دونوں مان لیتے ہیں۔ اگر کوثر بھی تم چاہتے ہو تو ہم کوثر بھی مان لیتے ہیں، اگر کثیر چاہتے ہو تب بھی ہم مان لیتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں سوائے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو سورہ کوثر کی شان، صرف وہی ہے۔ اولاد کثیر بھی انہی سے چلی، امامت بھی ان سے چلی، ولایت بھی ان سے چلی، خدا کی خدائی بھی ان سے چلی، نبوت کا سرا بھی ان سے چلا۔ اور سورہ کوثر کا جواب جب نہیں لا سکا انسان تو قرآن کی کسی اور آیت کا جواب کہاں سے لا سکتا ہے؟ لیکن قرآن کی آیتیں بھی ایسی ہیں جو اشارہ کرتی ہیں۔ قرآن جو ہے وہ تقریری انداز میں نازل ہوا ہے، تحریری نہیں۔ قرآن کا انداز تقریری ہے۔ قرآن ہمیشہ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تم کہہ دو اے میرے رسول اگر یہ تم سے محبت کرنا، اگر یہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِي، یہ تمہاری اطاعت کریں، تمہاری اتباع کریں۔ یعنی قرآن کا انداز تقریری ہے۔ قرآن نے دو انداز اپنائے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو کہ اللہ احد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، یعنی لیکن جب دوسری جگہ اللہ نے چاہا کہ رسول نہیں بلکہ خود بات کرے تو اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی انداز بدل گیا۔ انداز دیکھیں بدل گیا، پہلے کا انداز تھا کہ رسول کہہ دو، یعنی رسول کو برج بنایا، رسول کو ایک پل بنایا کہ رسول ان سے کہہ دو۔ لیکن جب اللہ نے چاہا، جب اللہ اپنی پہچان کرانا چاہتا تھا تو رسول سے کہتا تھا رسول تم بتاؤ، لیکن جب رسالت اور امامت کی پہچان کرانا چاہتا تھا تو اللہ خود مخاطب ہوتا کہتا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ما دون ذالک، کہ ہم کہہ رہے ہیں کوئی معاف کرنے والا نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم ہے جو ساری، یعنی اللہ جب چاہتا ہے کہ اپنا تعارف کرائے تو ان سے کراتا ہے، جب ان کا تعارف چاہتا ہے تو خود کراتا ہے۔ یہ ہے فرق۔ اب جو قرآن کی آیت ہے، میں نے اتنی جو تمہید باندھی ہے وہ اس لیے باندھی جس قرآن کی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ فرقان کی، کہ اللہ کہہ رہا الم تر الی ربک، الم تر الی ربک، کیا تم نے اپنے رب کی طرف دیکھا ہے؟ الم تر الی ربک، اپنے رب کی طرف دیکھا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے رب کی طرف دیکھا، پتہ نہیں آپ کہاں ہیں، دیکھا اسے جاتا ہے جو نظر آتا ہے، دیکھا اسے جاتا ہے جو نظر آتا ہے۔ بھئی یہ تو سامنے کی بات ہے نا، میں کہوں کہ سامنے یہ ٹیوب لائٹ ہے، اگر یہ ٹیوب لائٹ ہے تو آپ کہیں گے ہاں نظر آ رہی موجود ہے، لیکن میں کہوں کہ یہاں پہ ایک سرچ لائٹ ہے، میں کہوں یہاں پہ کچھ اور ہے، آپ کہیں گے صاحب ہے ہی نہیں تو دیکھے کہاں؟ پتہ چلا کہ دیکھا اسے جاتا ہے جو نظر آتا ہے، دیکھا اسے جاتا ہے جو جسم رکھتا ہے، دیکھا اسے جاتا ہے جو روشن ہوتا ہے، دیکھا اسے جاتا ہے جو منور ہوتا ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھیں الم تر الی ربک، کیا تم نے اپنے کبھی رب کو دیکھا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ کیف مد ظل، کیسے وہ اپنا سایہ کرتا ہے۔ دیکھیں توجہ دیکھیں، کیف مد ظل، کیسے وہ سایہ کرتا ہے۔ سایہ وہ کرتا ہے جس کا جسم ہوتا ہے۔ بھئی سورج کی روشنی میں اگر دھوپ میں آپ جائیں باہر تو آپ سائے کے لیے کوئی شیلٹر ڈھونڈتے ہیں، سائے کے لیے کوئی چھتری لیتے ہیں، سائے کے لیے کوئی ایسی اپنے سر کے اوپر چیز لیتے ہیں جس سایہ ہو کہ سورج کی روشنی آئے اور اس شیلٹر سے آگے نہ آنے پائے، اور اتنی آئے جتنی آپ برداشت کر سکتے ہو۔ ابھی بھی نہیں آپ سمجھے؟ مد ظل، کیسے وہ اپنے سائے میں لے لیتا ہے، کیسا وہ اپنے سائے میں لے لیتا ہے۔ پتہ چلا کہ سائے کے لیے جسم چاہیے، سائے کے لیے جسم چاہیے۔ اللہ وہ ہے نہ جسم رکھتا ہے نہ جان رکھتا ہے۔ بھئی اللہ اگر جسم رکھتا ہو تو اللہ نہیں، اللہ اگر سامنے آ جائے تو اللہ نہیں، اللہ اگر نظر آ جائے تو اللہ نہیں، اللہ اگر خیالوں میں آ جائے تو اللہ نہیں، اللہ اگر ذہنوں میں سما جائے تو اللہ نہیں، اللہ اگر اپنا جسم دکھا دے تو اللہ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ خود نہیں کچھ اور دکھاتا۔ بھئی دکھاتا جب تک اللہ نہ دکھائے، جب تک اللہ اگر نہ دکھائے تو آیت کا پھر مطلب کہاں سے ہوگا؟ اب لکھنے والوں نے، مفسروں نے، تفسیر نگاروں نے اس میں ڈنڈی ماری کہہ دیا سب اللہ سایہ تراش کرتا ہے۔ عربی دانوں کی عقل پہ مجھے ہنسی آتی ہے۔ مد ظل، مد
جس کے نیچے ہو، مد اسے کہتے ہیں، جیسے آپ سنتے ہیں مد نظر، یہی سنتے ہیں نا مد نظر، یعنی جہاں تک میں دیکھ سکوں اسے کہتے ہیں مد نظر. مد مقابل جو سامنے ہو میرے، وہ مد مقابل. پتا چلا کہ مد وہ نہیں ہے جو انفینیٹیو ہے، مد وہ نہیں ہے جو لامتناہی ہے، مد وہ نہیں ہے جس کا سرا نہیں، بلکہ مد وہ ہے جو نظر آ رہا ہے جہاں تک ہے. پتا چلا کہ اللہ وہ ہے جو اپنا سایہ کرتا ہے. میں نے کہا پروردگار، نہ تو جسم رکھتا ہے، نہ تو جان رکھتا ہے، نہ تو نظر آتا ہے، پھر تو سایہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے کہا سایہ میں نہیں کرتا، کوئی اور کرتا ہے. میں نے کہا کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے کہا سایہ ایسے کرتا ہے، وہ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. میں نے کہا پھر تو دکھا دینا آغوش میں کیسے لیتا ہے؟ اللہ نے کہا قرآن کی آیت کو اپنے ہاتھ میں لے، مدینے کے ایک گھر میں چل، اس گھر میں رسالت آئی ہے، رسالت آ کے کہتی ہے کہ مجھے اپنی چادر دے دو. وہ چادر بڑھا کے کہتی ہے میں نے اپنی آغوش میں لے لیا. محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسالت کو اپنی پناہ میں لیا، رسالت کو اپنی آغوش میں لیا. بھائی حدیث کی آپ نے پڑھی ہے نا، کیا کہا تھا رسول نے آگے؟ رسول نے آگے یہی کہا تھا کہ اب مجھے اپنی چادر دے دو. شہزادی کونین نے اپنی چادر دی، چادر کے نیچے سب آ گئے، امامت بھی آ گئی، ولایت بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی. آپ نے سنا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب مجھے خود بتائیں، جب تک حدیث کے آپ سنتے ہیں، جب آئے رسالت چادر کے نیچے، امامت آئی، پہلی امامت آئی، پوچھا چادر کے نیچے کوئی ہے؟ نانا ہے؟ کہاں وہاں ہے. امامت چلی گئی، پھر امامت آئی، پھر چلی گئی، پھر ولایت آئی، چلی گئی. آیت آئی سورہ احزاب کی آیت ہے نا، آپ تو ایسے خاموش ہیں. سورہ احزاب کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت انما آیت تطہیر نہیں آئی، حالانکہ چادر کے نیچے رسالت بھی تھی، چادر کے نیچے امامت بھی تھی، چادر کے نیچے ولایت بھی تھی. لیکن اس لیے آیت نہیں آئی کہ آیت جس سے آنی تھی وہ ابھی تک خود نہیں آئی، وہ خود نہیں آئی. بھائی یہی ہے نا، آپ حدیث کے ساتھ پڑھیں. امام حسن آئے، سوال کیا نانا چادر میں آ جاؤ، نانا نے کہا آ جاؤ. امام حسین آئے، کہا چادر کے نیچے آ جاؤ، رسول نے کہا آ جاؤ. مولا علی آئے، کہا چادر کے نیچے آ جاؤ، آ جاؤ. تینوں نے پوچھا چادر کے نیچے آ جاؤ، رسول نے کہا آ جاؤ. جب شہزادی نے کہا بابا میں آ جاؤں، تو رسول نے کہا فاطمہ تو قدم آگے تو بڑھا، آیت عرش کو چھوڑے. پتا چلا جب تک فاطمہ قدم نہ بڑھائے آیت نہیں چلتی، آیت نہیں چلتی. نہیں، آغوش فاطمہ وہ ہے، ایک آغوش فاطمہ وہ ہے. اب آیت کو پڑھیں آپ، الم تری الی ربک کیف مد الظل. کیا تم نے کبھی فاطمہ زہرا کو دیکھا ہے جو رسالت اور امامت کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے؟ یہ ہے شہزادی کونین جو آغوش میں لے لیتی ہے رسالت اور ولایت کو. یہ ہے شہزادی کونین. اور دوسری آغوش ہے جناب زینب. دیکھیں میں آ رہا ہوں اپنے موضوع پہ. دوسری، پہلی آغوش ہے مدذلہ، پہلی آغوش ہے شہزادی کونین، دوسری آغوش ہے شہزادی زینب. شہزادی زینب جب شب عاشور مولا حسین آئے ہیں، شہزادی زینب نے سامنے پہنچے ہیں، تو شہزادی زینب نے اپنی آغوش میں لے کے کہا تھا حسین زینب موجود ہے تو گھبرانے کی کیا بات ہے. یہ ہے دوسری آغوش. اور تیسری آغوش، دیکھیں آغوش کیا ہوتی ہے، سایہ کیا ہوتا ہے، وہ سکون دیتا ہے. دھوپ تیز ہو، بارش ہو رہی ہو، آپ کو اگر سایہ مل جائے آپ کو سکون ملتا ہے. دھوپ تیز ہو، سایہ مل جائے، سکون ملتا ہے. پتا چلا آغوش سکون دیتی ہے، سایہ سکون دیتا ہے. ابھی بھی آپ پتہ نہیں پہنچے. پہلی میں نے کہا پہلی آغوش شہزادی کونین، دوسری آغوش شہزادی زینب، اور تیسری آغوش وہ ہے جو حسین کو سکون دے، جو حسین کو سکون دے. جسے حسین کہے کہ تسکین ہے میں، وہ ہے جناب سکینہ. جناب سکینہ جن کی آج مجلس ہے، جناب سکینہ ہے جنہیں امام حسین نے خود سکینہ نام اس لیے دیا تھا کہ امام حسین کہتے تھے سکینہ میرا سکون ہے، سکینہ میرا سکون ہے، سکینہ سے مجھے سکون ملتا ہے. مولا حسین کہتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں پہ سکینہ اور علی اصغر نہ ہو.
یہ شہزادی سکینہ ہے جو حسین کو سکون دیتی ہے. اور کیسے دیتی ہے؟ جب باپ کے سینے پہ سوتی ہے، باپ کے سینے پہ لیٹتی ہیں تو باپ کہتے ہیں مجھے سکون ملتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ سکینہ سے حسین کو سینے پہ جب سوتی تھی سکون ملتا تھا، لیکن جب زندان میں بابا کا سر آیا ہوگا، سکینہ نے اپنے سینے پہ رکھا ہوگا، تو مجھے نہیں پتا کہ کیسے حسین نے یہ کہا ہوگا سکینہ کل تک تو سکون ملتا تھا تجھ سے، آج مجھ سے تجھے سکون مل رہا ہے. ہاں سکینہ وہ ہے عزادارو، سکینہ وہ ہے جو حسین کا سکون تھی. لیکن زمانے نے سکینہ کو اتنا ستایا، مجھے نہیں پتا کہ سکینہ کے تماچوں پہ اتنے تازیانے لگے تھے، یہ سجاد کی پشت پہ تازیانے لگے. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں، امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو اس جدہ پر جس کے کربلا سے شام تک رخساروں پر اتنے تازیانے لگے کہ رخساروں کا گوشت ہڈی سے الگ ہو گیا. اللہ جانے کتنے تازیانے لگے ہیں سکینہ کے. اور آپ نے سن لیا عزادارو، سکینہ کسی جوان عورت کا نام نہیں، سکینہ کسی بوڑھی عورت کا نام نہیں، سکینہ حسین کے سینے پہ سونے والی 4 برس کی سکینہ کا نام ہے. عزادارو اس گھر میں ہر ایک زہرا ہے، ہر ایک زہرا ہے. وہ بھی زہرا ہے جو ماں ہے، وہ بھی زہرا ہے جو بیٹی ہے، وہ بھی زہرا ہے جو پوتی ہے. عزادارو جب مولا حسین سے آخری وقت میں شہزادی کونین رخصت ہونے لگی نا، تو شہزادی کونین نے کہا تھا حسین حسین میں جا رہی ہوں، اب تیرا منہ تو کون دھلائے گا، اب تجھے کون کھانا کھلائے گا، اب تجھے کون پانی پلائے گا. عزادارو ادھر شہزادی کونین نے کہا تھا، فوراً شہزادی زینب نے کہا اماں زینب ہے نا جو حسین کا خیال رکھے گی. عزادارو ادھر ماں بیٹیوں کی گفتگو ہو رہی تھی. ایک بار نہ جانے حسین نے روتے ہوئے کہا اماں جب بہن میرا خیال رکھے گی تو اتنا بتا دے میری بہن کا خیال کون رکھے گا. میں کہوں گا مولا آپ کی بہن کا خیال رکھنے والے آپ کے بچے تھے، ایک اپنے آپ کو آپ کی بہن کے آگے سپر بنا کے پتھر کھاتا رہا، اور ایک 4 برس کی سکینہ زینب کی سپر بن کے پتھر کھاتی رہی. عزادارو سکینہ کربلا سے شام تک پھوپھی کے ساتھ تھی. جب بھی کوئی پتھر آتا تھا پہلے سکینہ کو لگتا تھا، پہلے سکینہ کو لگتا تھا. زینب کہتی تھی سکینہ تم ہٹ جاؤ، پتھر تم چھوٹی ہو. تو سکینہ تڑپ کے کہتی تھی پھوپھی اماں میں بیٹی تو حسین کی ہونا، میں بھتیجی تو عباس کی بھی ہونا. پھوپھی جان آپ کو جب پتھر لگیں گے تو سوچیں بابا کو کتنی تکلیف ہوگی. میں کہوں گا سکینہ اتنا خیال تھا پھوپھی کا، اتنا خیال تھا، کاش اس وقت بھی سکینہ پتھر کھاتی ہوئی شام میں یہ کہتی پھوپھی اماں پھوپھی کو نہ مارو، سکینہ کو مار لو. عزادارو مجھے نہیں پتا کہ سکینہ کے مصائب کون سے پڑھوں، وہ پڑھوں جو کربلا میں ادھر شمر نے حلق حسین پہ خنجر چلایا، ایک ہاتھ پر زلفوں میں ڈالا، حسین کا سر اٹھایا. تاریخ کہتی ہے ایک ہاتھ سے حسین کا سر اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے سکینہ کو پہلا تماچا مارا. سکینہ کہتی تھی ارے میرے بابا کو ایسے نہ اٹھا، میرے بابا کو ایسے نہ اٹھا. عزادارو مجھے نہیں پتا ہے کہ کتنے تماچے لگے ہیں، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین کے گلے پہ خنجر چلا، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا. حسین نے اکبر کی لاش اٹھائی، آنکھ سے آنسو نہیں نکلا. حسین نے عباس کے بازو اٹھائے، آنکھ سے آنسو نہیں نکلا. ادھر سکینہ کے پہلا تماچا لگا، ادھر حسین کی آنکھ سے آنسو نکلا. ہائے سکینہ جو کربلا سے شام تک یہ کہتی چلی گئی کہ مدینے پہنچ جاؤ. عزادارو کربلا سے شام تک ایک وہ تھا جو ہر موڑ پہ مرنے کی دعا مانگ رہا تھا، اور ایک وہ تھی
جو مدینہ زندہ جانا چاہتی تھی، اللہ جانے کیسے سجاد مرا ہوا مدینے پہنچ گیا، سکینہ شام کے زندہ میں سو گئی۔ ہزاروں سنو کے جملہ مقادل نے لکھا ہے کہ سجاد جب کربلا سے قافلہ چلا ہے تو 4 برس کی سکینہ کا جنازہ لے کے چلا ہے، 4 برس کی سکینہ کا جنازہ لے کے چلا ہے۔ ہزاروں جب کربلا سے قافلہ روانہ ہونے لگا نا، قافلہ روانہ ہونے لگا، سب کو اونٹوں پہ بٹھایا جانے لگا، ایک بار سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں میں ایک بار اور بابا کے لاشے پہ ہوا ہوں۔ زینب کہتی ہے نہیں بیٹا اب نہیں جانے دوں گی، شمن تماچے مارتا ہے، تازیانے مارتا ہے، اب نہیں جانے دوں گی۔ سید سجاد کہتے ہیں ہم پھوپھی اماں جانے دیجئے، پھر پتہ نہیں سکینہ دوبارہ کربلا آ بھی سکے نہ سکینہ دوبارہ کربلا آ سکے نہ آ سکے۔ عزیزارو جب قافلہ چلتا تھا نا، شام کو جب قافلہ بیٹھتا تھا، سکینہ آ کے سجاد کی بیڑیوں پہ پانی ڈالنا شروع کرتی، گرم بیڑیاں ہتھکڑیاں اتنی گرم ہو جاتی تھی کہ سجاد کے جسم میں گوشت میں گھس جاتی تھی۔ سکینہ پانی ڈالنے لگتی تھی اور پھر سجاد کے پاؤں سے کانٹے نکالنے لگتی تھی۔ سجاد روتے تھے، سکینہ ایک بار آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور کہتی تھی بھیا سجاد یہ آسمان پہ پرندے جو جا رہے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد کہتے تھے یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ سکینہ کہتی تھی کیا بھیا ہم بھی کبھی اپنے گھر جائیں گے؟ سجاد کہتے ہاں سکینہ جائیں گے، ہاں سکینہ جائیں گے۔ اللہ جانے سکینہ مدینہ نہ پہنچ سکی، میں نے بہت ڈھونڈا کہ میں دیکھ سکوں سکینہ مدینے کیوں جانا چاہتی تھی، مجھے نہیں ملا۔ میں اتنا ملا کہ وقت رخصت علی اکبر نے سکینہ سے کہا تھا سکینہ جب مدینے جانا زہرا سے ہماری طرف سے معافی مانگ لینا۔ میں کہوں گا سکینہ اکبر کو پیغام لے کے جانا چاہتی تھی، اکبر کربلا میں سو گیا، سکینہ شام کے زندہ میں سو گئی۔ جزاک اللہ اللہ سکینہ کا ماتم ہے وہ سکینہ۔ سجاد کہتے ہیں، سید سجاد کہتے ہیں جب ہمارا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا ہے، مرکزی چوراہے پہ پہنچا ہے تو ایک ہاتھ نے میری ابا کے دامن میں ڈالا، ایک ہاتھ میری ابا کے دامن میں آیا۔ اب جو میں نے دیکھا کیا دیکھا، میری 4 برس کی بہن ہے، میری ابا کے دامن پکڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا سکینہ کیا ہو گیا؟ سجاد کہتے ہیں، سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد ہو سکے تو شمر سے کہہ دے میرے منہ پہ تماچے مار لے، لوہے کے تازیانے نہ مارے، لوہے کے تازیانے نہ مارے۔ عزیزارو سکینہ کا سفر چلتا رہا یہاں تک کہ شام کا زندان آ گیا۔ شام کے زندان میں سکینہ آ گئی۔ سکینہ روتی تھی بابا کو، روتے روتے کہتی تھی بابا کب ملیں گے، بابا کب ملیں گے۔ عزیزارو سکینہ کے رونے کی آوازیں یزید کے محل میں جاتی تھی، یزید سو نہیں پاتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا یہ کون بچی ہے جس کے رونے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی ہے؟ کہا یہ وہی اسیر ہے، یہ وہی اسیر ہے، ان میں ایک بچی ہے وہ 4 برس کی ہے، اپنے باپ کو روتی ہے۔ یزید کہتا ہے اسے کہیں دور کسی قید خانے میں لے جاؤ۔ اللہ سنو گے جملہ، ادھر یزید کا حکم ہوا، قید خانے میں دربان آیا، آ کے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بچی ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں ہاں ہے۔ کہا اس کو الگ قید خانے میں لے جانے کا حکم آیا ہے۔ عزیزارو سید سجاد کہتے ہیں ارے وہ میری 4 برس کی بہن ہے، اکیلے کیسے رہے گی؟ دربان کہتا ہے حکم آیا ہے، حکم آیا ہے۔ ادھر سجاد نے تھوڑا پسو پیش کیا، ادھر اس نے تازیانہ نکالا، تازیانہ لگنا تھا۔ سکینہ اٹھی پھوپھی کی گود سے، فوراً آگے کہتی ہے بھیا سجاد دربان سے کہہ دے جہاں لے چلے، تجھے نہ مارے، لے چلے۔ عزیزارو سجاد نے سکینہ کو اٹھایا، سکینہ کو اٹھایا
لگے. ایک بار سکینہ پھوپھی سے کچھ کان میں کہتی ہے, کچھ کہتی ہے, کیا جانے کیا کہتی ہوگی. جب سجاد سے پوچھا, سجاد نے پھوپھی سے پوچھا, سب پھوپھی کہتی ہے ارے جب میری 4 برس کی بھتیجی کو تم لے جانے لگے تو بچی نے میرے کان میں کہا تھا پھوپھی اماں ہو سکتا ہے میں قید خانے میں مر جاؤں, میرا بھائی زخمی ہے, باقر چھوٹا ہے, اماں خاندان غلامہ کے بازار میں چلی جانا اور تم مجھے دفنا دینا. سجاد سے نہ کہنا. ہمارے سجاد کی گود میں سکینہ کو لے کے چلے, پہلے قید خانے میں آئے, سکینہ کو لے کے دربان کہتا ہے یہاں بھی نہیں. دوسرے قید خانے میں آئے, کہا یہاں بھی نہیں. تیسرے قید خانے میں آئے, کہا یہاں بھی نہیں. اب جو چوتھے قید خانے میں آئے اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. دربان نے کہا اس قید خانے میں رہنا ہوگا. سجاد کہتے ہیں ارے میری چھوٹی سی بہن آئے, اکیلے کیسے رہے گی. کہتا ہے حکم آیا ہے. ادھر سجاد نے سکینہ کو اتارا, سجاد کا دامن سکینہ نے پکڑ لیا. کہ بھیا مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ, بھیا مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ. حضرت دربان نے دامیا نہ نکالا. سکینہ نے سجاد کی ابا کا دامن چھوڑا. دربان نے دروازہ بند کیا. 2 قدم چلے تھے, ایک بار اس دیوار سے اس دیوار سے ٹکرانے کی آواز آئی. سجاد قید خانے والے سے کہتے ہیں ارے دروازہ کھول, دروازہ کھول. جیسے ہی دروازہ کھولا کبھی اس دیوار پہ خون تھا, کبھی اس دیوار